ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے جہنم کے اوپر گزرنا ہے، تو انہوں نے کہا تم گزرے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب تم گزرے تو اس کو بجھا دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے تو رونے لگے، جب آپ روئے تو آپ کی بیوی بھی رو پڑی۔ قال ما یبکی قال ان رأیتک تبکی فبکیت، تو آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو اس لیے میں بھی رو پڑی۔ قال انی ذکرت قول اللہ عز وجل وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَلَا أَدْرِي أَنْجُو مِنْهَا أَمْ لَا وَفِي رِوَایَةٍ وَكَانَ مَرِيضًا۔ انہوں نے کہا میں تو اس لیے رویا ہوں کہ اس آیت پر میری نظر پڑی کہ ہر شخص نے جہنم کے اندر سے گزرنا ہے، تو اب میں رو پڑا کہ اللہ عالم جب گزروں گا پھر نکلوں گا بھی کہ نہیں نکلوں گا، اسی لیے میں رو پڑا کہ جہنم میں جانے کا حکم تو سب کا ہے نا، اب نجات کس کو ہوگی؟ کیا مجھے نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس وقت آپ بیمار بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو میسرہ جب اپنے بستر پہ لیٹتے سونے کے لیے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، ثم یبکی، اس کے بعد پھر روتے۔ فقیر نے کہا کہ یہ تو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم سب نے جہنم میں گزرنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ پھر نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے۔ عبداللہ مبارک حسن وسیع سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جہنم میں گزرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں پتہ ہے کہ تم وہاں سے نکلو گے؟ اس نے کہا یہ پتہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر یہ ہے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جہنم سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، پھر یہ ہنسی خوشی کیسی؟ تو اس کے بعد پھر ان کو کبھی موت تک ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اس میں آپس میں وہ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ورود کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ورود کا معنی ہے داخل ہونا۔ فقال نافع لا، فقال ابن عباس انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون وردوا ام لا۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں تم بھی اور جن کو تم اپنی عبادت کا مستحق بنائے سب جہنم میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ واردون ہے کہ نہیں؟ اسی طرح فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار اوردہا ام لا، کہ فرعون اپنی قوم کو جہنم میں لائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نکلیں گے کہ یا نہیں نکلیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ خطرہ ہے، تم اگر اس بات کو نہیں مانتے تیری تکذیب کی وجہ سے اللہ تمہیں نہ نکالے۔ فضائے کا نافع، حضرت نافع ہنس پڑے۔ اصل بات کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے جانا ہے۔ آگے ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان کو تو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کو اسی جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو یہ تو موجود ہے کہ مومن نکلیں گے، لیکن اللہ والے ڈرتے تھے کیا میں بھی ان میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے متقین کو نکالنے کا، تو کیا پتا میں متقی ہوں یا نہیں، اس لیے ڈرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم نہیں نکلیں گے، ان کو یقین تھا، لیکن اس کے باوجود ہی ان کا خوف تھا کہ خدا جانے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء جو تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ اسی بات پہ روتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے کہ اللہ پاک ان کی دعائیں اور ان کی منتیں قبول کرتے ہیں۔ یتقبل اللہ من المتقین، یہ متقی ہیں، پتہ نہیں ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ ان کو اپنے نفس پر خوف ہوتا تھا، ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بالکل نکالیں گے۔ اور ان کا وہاں جانا بھی ایسے ہوگا، اب دیکھیں جیسے جیل میں یہاں قیدی رہتے ہیں وہاں افسر بھی تو رہتے ہیں، لیکن دونوں کے رہنے میں فرق ہے۔ کافروں کا گزرنا اور ہے، مومنوں کا گزرنا اور ہے، تو اس لیے ورنہ ہے سب نے جانا ہے اس کے